السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 اور 12 کے لیے اردو گرامر۔ صرف اور صرف 210 اردو گرامر کو پڑھنا ہے اور کلاس 10 اور 12 کے ایگزام کو پاس کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جتنے بھی اردو گرامر کے سوالات ہیں یہی بار بار ہر سال پوچھا بھی جاتا ہے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ لوگ کی خواہش بھی تھی کہ اردو گرامر کا کوئی کلاس لائیں تاکہ اس کے ذریعے اردو گرامر کی جو سوالات ہیں اس کو حل کیے جائیں۔ اس لیے میں آپ کے لیے آج 100 سوالات پر مشتمل اردو گرامر لے کر حاضر ہوا ہوں اور ایک دن پھر 110 سوالوں پر مشتمل لے کر حاضر ہوں گا، اور پھر آپ کو ایگزام کا جو ٹینشن ہے اردو گرامر کے لیے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، جد و جہد کے ساتھ پڑھنا ہے اور آنے والے ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے کلاس 12 والے جو ہیں ان کا ایگزام ہونا ہے، اس لیے ان کو بھی غور سے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو کلاس 10 کا ایگزام ہونا ہے ان کو بھی غور سے دیکھنا ہے۔ اس لیے دونوں کلاس والے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے، اس لیے ہم نے عنوان بھی قائم کیا ہے کلاس 10 12 اردو گرامر، ٹھیک ہے، جس کو اردو میں بولتے ہیں قواعد پر مبنی معروضی سوالات مع جوابات۔ جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ یہاں پر جوابات نہیں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو جو PDF ملے گا اس کے اندر جواب بھی شامل ہوگا۔ اور ہمارے چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، ذیل میں فاعل چنیے۔ فاعل کس کو بولتے ہیں؟ کام کرنے والے کو بولتے ہیں۔ دیکھیے جھگڑا، جھگڑالو، جھگڑنا، ان میں سبھی۔ تو جھگڑالو جھگڑا کرنے والے کو بولا جاتا ہے، تو فاعل کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر B ہو جائے گا، یعنی جھگڑالو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیو۔ رباعی کی جمع آپ کو ہو جائے گی رباعیات، آپشن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ درجہ ذیل یعنی نیچے جو 4 آپشن آ رہا ہے نا اس میں بتانا ہے کہ کون سا لفظ اس میں مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا ہے؟ رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ تو ان چاروں میں جو جہنم ہے یہ آپ کو مذکر لفظ ہے، کیا ہے؟ آپشن نمبر C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ شہرت، شیر، جنگل، باغ۔ سوال نمبر 4 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا، آپ کو آپشن نمبر A یعنی شہرت ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ اس میں مصغر جس کے ذریعے چھوٹاپن بیان کی جائے، دیکھیے باغیچہ، باغ، بازار، ریگستان۔ ریگستان بھی بڑا ہوتا ہے، بازار بھی لمبا چوڑا ہوتا ہے، باغ بھی لمبا چوڑا ہوتا ہے، لیکن باغیچہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے تھوڑا زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ جی، شبیر حسن خان جوش میں، جوش کیا ہے؟ یہاں پر میں چھٹا ہوا ہے۔ شبیر حسن خان جوش میں، جوش کیا ہے؟ لقب، خطاب، تخلص، کنیت۔ ہر ایک کی تعریف بار بار آتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لقب جو عوام کی طرف سے آدمی کی اچھائی یا برائی کی بنا پر دیا جائے اسے کہتے ہیں لقب، ٹھیک ہے۔ خطاب یہ حکومت کے جانب سے یا اسی طریقے سے کسی انجمن کے جانب سے دیا جائے اس کو کہتے ہیں خطاب، ٹھیک ہے۔ تخلص شاعر اپنے شعر کے اخیر میں اپنے نام کا ٹکڑا جو استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تخلص۔ کنیت جس کے ذریعے رشتہ ظاہر ہو، نسبت ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ تو شبیر حسن خان جوش میں، جوش کیا ہے؟ دیکھیے ان کے پورے نام کا ٹکڑا ہے جوش، تو یہ جوش ہو جائے گا آپ کو تخلص، آپشن نمبر C رائٹ آنسر۔ امید ہے کہ آپ کو ہر ایک کی تعریف معلوم بھی ہو گیا ہوگا اور ہر ایک کی مثال سے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے زاہد کل پٹنہ جائے گا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، ماضی تمنائی۔ زاہد کل پٹنہ جائے گا،
پھر اس کی ہر ایک کی تعریف دیکھ لیں۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو، جو پیچھے جا چکا۔ حال موجودہ زمانے کو بولتے ہیں جس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ آئندہ آنے والے زمانے کو۔ اور ماضی تمنائی بولتے ہیں کہ جس ماضی میں جس فعل میں تمنا کیا جائے، جس زمانے میں کیا کیا جائے؟ تمنا کیا جائے، فعل نہیں بلکہ جس زمانے میں تمنا کیا جائے اس کو ماضی تمنائی بولتے ہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں آپ کو، کاش کہ وہ آتا تو میں اس کے ساتھ گھومنے جاتا، کاش کہ وہ پٹنہ شہر آتا تو میں اس کے ساتھ پھر کولکتہ گھومنے کے لیے جاتا، ہے کہ نہیں؟ یہ تمنا کرنا، خواہش کرنا ہوا۔ تو زاہد کل پٹنہ جائے گا، یہ آپ کو ہو جائے گا فعل مستقبل ہو جائے گا، آئندہ آنے والے زمانے۔ فعل کے معنی کیا ہیں؟ کام، ناکام، فعل، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے فعل کے معنی آتے ہیں کام کے، فعل کے معنی کیا آتے ہیں؟ کام کے آتے ہیں۔ کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے زبر، زیر، پیش، تشدید، یہ چار آپشن ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے کسرہ کا مطلب آپ کو ہو جائے گا زیر، کیا ہو جائے گا آپ کو؟ کسرہ کا مطلب ہو جائے گا زیر ہو جائے گا، اور فتحہ کا مطلب ہو جائے گا آپ کو زبر، کیا ہو جائے گا؟ زبر ہو جائے گا، اور ضمہ کا مطلب ہو جائے گا آپ کو پیش، یاد رکھیے گا۔ کسرہ کا مطلب زیر، فتحہ کا مطلب زبر، اور ضمہ کا مطلب پیش۔ تینوں کے بارے میں بتا دیے تاکہ آئندہ جو ویسا سوال آئے تو آپ کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو صدا کا معنی کیا ہے؟ پہلے سمجھے، صدا اگر سین سے ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ کے، نہ صدا اس طریقے کا لکھا ہو صدا تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہمیشہ کے آتے ہیں۔ اور اگر صدا صاد سے ہو تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ آواز کے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ آواز کے آتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لفظوں کے معنی دار مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ لفظوں کے معنی دار مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ، جملہ، فقرہ، فعل۔ تو لفظوں کے معنی دار مجموعے کو بولتے ہیں جملہ، کیا بولتے ہیں؟ جملہ بولتے ہیں۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 12، سوال نمبر 12 ہے آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آدمی کے منہ سے یعنی آدمی جب بولتا ہے اور اس کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ حرف ہے، فعل ہے، جملہ ہے، محاورہ ہے۔ سادہ آواز جیسے با، تا، سا، جیم، ہے کہ نہیں؟ اس کو بولتے ہیں حرف، کیا بولتے ہیں اس کو؟ حرف بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ دیکھیے محمل، کلمہ، معنی، جملہ۔ موضوع کا دوسرا نام ہے آپ کو کلمہ، کیا ہو جائے گا؟ کلمہ ہے موضوع کا دوسرا نام، جس کو آپ بول سکتے ہیں با معنی لفظ کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ بے معنی لفظ کا دوسرا نام ہے محمل۔ محمل کے معنی آتے ہیں بیکار کے، ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو عقل مند کیسا لفظ ہے؟ لفظ مفرد، لفظ مرکب، لفظ محمل، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے عقل مند، عقل ایک لفظ ہے اور مند بھی ایک لفظ ہے، مان لیجئے اس کو۔ تو عقل مند، عقل اور مند دونوں جب ایک ساتھ ملے گا تو یہ لفظ مفرد نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ لفظ مرکب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ لفظ مرکب۔ اور لفظ مفرد کب ہوگا یہ بھی دیکھ لیں۔ عقل اگر صرف ہے تو یہ لفظ مفرد کہلائے گا، لیکن عقل مند دو لفظ مل کر ایک ساتھ جمع ہو گیا، اس لیے یہ لفظ مرکب، مرکب کے معنی ملنے کے آتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے فعل امر کی مثال کون ہے؟ یہاں آؤ، وہاں نہ جاؤ، وہ آیا، وہ لایا گیا۔ فعل امر کی مثال بتانا ہے۔ دیکھیے فعل امر، امر کے معنی آتے ہیں حکم کے، فعل کے معنی آتے ہیں کام کے، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہاں آؤ، وہاں نہ جاؤ، وہ آیا، وہ لایا گیا۔ یہاں آؤ یہ حکم ہے، کیا ہے؟ یہ حکم ہے، تو فعل امر کی مثال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ذی علمی اس میں ظرف کی مثال کون ہے؟ کتب خانہ، چاقو، رات، ان میں کوئی نہیں۔ پھر یہاں پر سمجھے اس میں ظرف کی دو قسمیں بنتی ہے۔ کتنے قسمیں؟ دو قسمیں بنتی ہے۔ ایک قسم ظرف زمان اور دوسرا جو ہے اس میں ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کو مثال آئی ہے وہ کیا ہے دیکھ لیجئے۔ ذی علمی اس میں ظرف کی مثال کون ہے؟ تو کتب خانہ جو ہے یہ ظرف کی مثال ہے،
اور دو قسمیں جو بنی ہے اس میں سے یہ دوسری قسم ہے، اس میں ظرف مکان ہے۔ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، یعنی اس کا تعلق جگہ سے ہوتا ہے۔ کتب خانہ کہاں ہوتا ہے؟ کوئی آسمان میں تو نہیں ہوتا بلکہ وہ زمین میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو خلیل اللہ ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ مضاف، معہود، منادا، اسم نکرہ، ہے نا۔ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر 17 کا کیا رائٹ آنسر ہو جائے گا؟ معہود ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ معہود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 18، یا اللہ میں یا کیا ہے؟ منادا، حرف ندا، مضاف، اسم اشارہ۔ یا اللہ، اس میں یا کیا ہے؟ تو یا آپ کو حرف ندا ہے۔ کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ بولتے ہیں یا یعنی اے، آواز دینا، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض۔ قواعد کا یعنی گرامر کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اسے کہتے علم عروض۔ کیا کہتے ہیں؟ علم عروض کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کے جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ پیچھے ہم تعریف بتائیں، دیکھیے یہاں وہی چیز پوچھ بھی دیا، لقب، عرف، خطاب، تخلص۔ وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کے جانب سے دیا جائے اسے کہتے ہیں خطاب۔ آنکھ بند کر کے جواب دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، سوال نمبر 21 ہے، جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کے اوزار کا علم اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ۔ جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کے اوزار کا علم ہو اسے کہتے ہیں اسم اعلیٰ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اسم اعلیٰ۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ تعریف یاد کر لے، مثال جب بھی جہاں آئے گا آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی مثال دیتے جیسے آپ کو لے لے چاقو، قلم تراش ہے، ناخن تراش ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی مثالیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، بیلن ہو جائے گا آپ کو۔ ذیل میں سابقہ والا لفظ کون ہے؟ لاجواب، لاش، لانا، لائق۔ دیکھیے لاجواب میں جو لا ہے یہ آپ کو ہے حرف سابقہ، تو اس کی مثال کون ہو جائے گی؟ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر، یعنی لاجواب۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، اس کے بعد ہے سوال نمبر 23، کیا ہے؟ خبردار ہو جاؤ، یہ کس طرح کے جملے کی مثال ہے؟ آدمی بھی کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، نہیں تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ دیکھیے تمنا نہیں ہو سکتا، عرض نہیں ہو سکتا، تنبیہ، دعا۔ تو یہ تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خبردار ہو جاؤ، نہیں تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، تم لوگ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ پہلے دیکھیے ضمیر کو معلوم کر لیتے ہیں۔ واحد غائب، ایسے وہ یہ واحد غائب ضمیر ہے نا، اور اس کے بعد وہ سب یہ جمع غائب کی ضمیر ہے۔ تو یہ واحد حاضر کی ضمیر ہے، اور تم سب یہ جمع حاضر کی ضمیر ہے، اور تم سب کہے یا تم لوگ کہیں، اور میں یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور ہم سب یا ہم لوگ یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ آپ لوگ خود بتائیں اب کہ تم لوگ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 24 کا کیا آنسر ہے، دیکھیے۔ ضمیر اشاری، ضمیر شخصی، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری۔ تو تم سب یہ کس کی طرف مخاطب ہو کے آدمی کہہ رہا ہے؟ یہ ضمیر شخصی یعنی آدمی کی طرف مخاطب ہو کر کے، ہے نا، تو ضمیر شخصی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 25 ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 25 ہے؟ دیکھیے، احمد تیز دوڑتا ہے، اس جملہ میں تیز کیا ہے؟ اسم، ضمیر، فعل متعلق۔ دیکھیے دوڑنا تو فعل ہے اور احمد ہو گیا فاعل، اور تیز جو ہو جائے گا آپ کو فعل متعلق ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فعل سے ہی جڑا ہوا ہے، تو دوڑنے سے ہی نا تیز ہے۔ آدمی میں تو تیز دوڑے گا یا دھیرے دوڑے گا، تو یہ تیز دوڑنا جو ہے یہ فعل متعلق ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، ذیل میں اس میں اعلیٰ چنیے۔ دیوار، درخت، چاقو، آسمان۔ ابھی پیچھے آپ کو چاقو کی مثال دیے تھے، یہاں آ بھی گیا۔ ذیل میں اس میں اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو۔ چاقو یہ ایک اوزار ہے کاٹنے کے لیے،
ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد شرمانہ سے اس میں صفت کیا ہوگا؟ شرمیلا، شرمسار، شرم ان میں کوئی نہیں۔ شرمانہ سے اس میں صفت سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی شرمیلا۔ شرمانہ سے شرمیلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ہجر کا معنی کیا ہے؟ پتھر، جدائی، ایک سال، مہینے کا نام۔ ہجرت ہم لوگ سنتے ہیں نا، تو ہجر کے معنی آپ کو جدائی کیا آتے ہیں۔ ہجرت ایک جگہ سے جب آدمی دوسری جگہ جاتا ہے تو پچھلے والی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہجر کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جدائی۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے چھن چھن ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ چھن چھن ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ دیکھیے اس میں صفت، اس میں کیفیت، اس میں صوت، اس میں اشارہ۔ اس میں صفت نہیں ہو سکتا۔ اس میں صفت کے اندر یا تو تعریف کی جاتی ہے یا برائی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں کیفیت دیکھیے جس کے ذریعے کیفیت کا علم ہو، اس میں صوت جس کے ذریعے آواز کے بارے میں معلوم چلے، اور اس میں اشارہ جس کے ذریعے اشارہ کیا، جیسے یہ وہ لوگ آ رہے ہیں، ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ تو سوال نمبر 29 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی اس میں صوت۔ صوت کے معنی آتے آواز کے، اسم کے معنی آتے نام کے۔ چھن چھن یہ ایک آواز ہے، تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ شرم کا مترادف لفظ کیا ہے؟ شرمیلا، شرمانہ، شرمسار، حیا۔ مترادف سمجھے پہلے۔ مترادف بولتے ہیں جس کے الفاظ الگ الگ ہو، جس کے الفاظ الگ الگ ہو، معنی ایک ہو، مطلب ایک ہو۔ آپ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں شرم و حیا، کہتے ہیں نا شرم و حیا، تو شرم کے معنی بھی شرم اور حیا کے معنی بھی شرم، لفظ الگ الگ ہے، معنی ایک ہے، تو شرم کا مترادف لفظ کیا ہو جائے گا؟ حیا۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے خوشی کا مترادف لفظ کون ہے؟ مسرت، نشاط، فرحت، ان میں سبھی۔ پھر وہی بات آ گئی، مترادفات کیا بولتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کے الفاظ الگ الگ ہو، معنی ایک ہو۔ خوشی کے معنی بھی خوشی، مسرت کے معنی بھی خوشی، نشاط کے معنی بھی خوشی، اور فرحت کے معنی بھی خوشی۔ گویا کہ تینوں مثالیں ان تمام کے معنی خوشی ہے، تو یہ سب کے سب مترادفات ہیں، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں تحقیق کی جمع کیا ہے؟ حقائق، حقیقت، تحقیقات، تحقق۔ تحقیق کی جمع، تحقیق یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے تحقیقات۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ملک کی جمع کیا ہے؟ املاک، ممالک، ملک، ملائک۔ ملک یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے ممالک۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے قاف کون سا حروف ہے؟ حلقی، خنقی، اسنانی، شفوی، ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں قاف، کہاں سے آواز نکل رہی ہے؟ حلق سے نکل رہی ہے۔ کہاں سے نکل رہی ہے؟ حلق سے، تو اس لیے اس کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی حلقی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ابجد اور ابجد ادریسی میں میم کی تعداد کتنی ہے، یعنی اس کا جو نمبر ہے وہ کتنا آتا ہے؟ 10، 20، 30، 40۔ تو سوال نمبر 35 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی 40 نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مصرع، ضرب المثال، فقرہ۔ سوال نمبر 36 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی ضرب المثال ہے، یہ مثال ہے۔ کیا ہے؟ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، گویا کہ جتنی بھی خراب چیزیں ہیں اچھی چیز کے بیچنے کے علاوہ اس چیز کا بھی دام ملتا، اسی کو کہتے ہیں آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، یعنی آپ کو پھل کا بھی پیسہ مل گیا اور پھل کا جو چھلکا ہے یا اسی طریقے سے اس کا جو پتا ہے، ڈالی ہے، اس کا بھی پیسہ مل گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ خراش، خرچ، خوف، خون۔ مؤنث ایک ہوتا ہے مذکر، دونوں کا جو تعلق ہے جنس سے تعلق، کس سے تعلق ہے؟ جنس سے تعلق ہے۔ تو دیکھیے مؤنث جو ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی خراش کیا ہے؟ مؤنث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1، 2، 3، 4۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں بناوٹ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے احمد نے خط لکھا، اس جملہ میں خط کیا ہے؟ احمد نے
خط لکھا ہے، اس جملہ میں خط کیا ہے؟ دیکھیے فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ان میں کوئی نہیں۔ اس جملہ میں خط جو ہو جائے گا آپ کو پہلے سمجھ لے کہ لکھنا ایک فعل ہے، تو لکھنا فعل ہو گیا، احمد لکھنے والا یہ فاعل ہو گیا، خط کیا ہو جائے گا؟ مفعول۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 40 ہے، ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ اسم معرفہ جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو بتلائے۔ دیکھیے پٹنہ، بلی، خلیل اللہ، ان میں سبھی تعریف بتا دی ہیں، اب مثال فٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 40 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ابھی تعریف بتائے کہ اسم معرفہ جو کسی خاص شخص، جیسے آپ خاص شخص کی مثال لے لیں، خلیل اللہ ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اور خاص جگہ جیسے پٹنہ، اسے کون نہیں جانتا، خاص چیز جیسے بلی، اس کو کون نہیں جانتا۔ تو یہ سب کے سب جو اسم معرفہ کی مثال، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں مشتق کون ہے؟ کھیل، کھلاڑی، کھیلنا، ان میں سبھی۔ تو ذیل میں مشتق جو ہے آپ کو دیکھیے، ذیل میں مشتق ہو جائے گا آپ کو کھلاڑی، کیا ہو جائے گا؟ کھلاڑی ہو جائے گا مشتق، کھیلنا سے کھلاڑی، ٹھیک ہے، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 42 ہے، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 5، 7، 10۔ دیکھیے علم کی جو قسمیں ہیں 5 بھی بیان کی گئی ہے، کہیں کہیں 6 بھی بیان کی گئی، کہیں کہیں 7 بھی بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس میں 5 اور 7 کا آپشن ہے، تو آپ 7 کے آپشن پر ٹک لگا دیں، بہتر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یا اگر 7 کا آپشن نہ ہو تو 5 کا آپشن تو اس پر ٹک لگا دینا ہے۔ اس میں الگ الگ لوگوں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ ذیل میں کنیت کی مثال کون ہے؟ ابو بکر، بنت زینب، ام کلثوم، ان میں سبھی۔ تو یہ سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے ابو بکر، بکر کا بیٹا ابو ہے نا، ابن ابو بکر ہوتا تو اور اچھا رہتا ہے، کیا اس کو کر دیتے ہیں ابن ابو بکر، ٹھیک ہے۔ بنت زینب، ٹھیک ہے، یہ ام کلثوم بھی صحیح ہے، کلثوم کی ماں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا کنیت کی مثال ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو کرنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ کرنی، کران، کرونی، کرانا۔ کرنا سے اسم اعلیٰ ہو جائے گا آپ کو کرنی، کیا ہو جائے گا؟ کرنی۔ اس کے بعد دیکھیے وہ نظم جو 3 مصروں پر مشتمل اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، رباعی، قطعہ، مثلث۔ وہ نظم جو 3 مصروں پر مشتمل اسے کہتے ہیں مثلث، کیا کہتے ہیں اسے؟ مثلث کہتے ہیں، اس لیے کہ ثلث کے معنی آتے ہیں 3، اسی سے بنا ہے مثلث۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ تو رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے شاعر کی جمع کیا ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعراء، شعر۔ دیکھیے شاعر کی جمع ہو جائے گا آپ کو شعراء، شاعر کی جمع کیا ہو جائے گا؟ شعراء۔ مشاعرہ جس جگہ شعر و شاعری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مشاعرہ، ہے کہ نہیں؟ اور شاعرہ جو ہوتا ہے یعنی جو لیڈیز شعر و شاعری کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں شاعرہ، ہے نا، را کے بعد چھوٹی ہا، اس کی جمع آتی ہے آپ کو شاعران، کیا آتی ہے؟ شاعران۔ اور شعر تو ہم جانتے ہیں شعر، مصرع، ہے کہ نہیں؟ تو آپشن نمبر اس کا کیا ہے؟ شاعر کی جمع شعراء، سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے عبد کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، ابھی، مالک، غلام۔ عبد کے معنی آتے ہیں غلام، کیا آتے ہیں؟ غلام کے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں اس میں کیفیت کی مثال کون ہے؟ دیکھیے اس میں کیفیت کی مثال جوان، جوانی، نوجوان، ان میں سبھی۔ تو جوانی ایک کیفیت ہے، بڑھاپا ایک کیفیت ہے، بچپنا ایک کیفیت ہے، تو کیا ہو جائے گا آپ کو؟ جوانی، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں اس میں مکبر کون ہے؟ شاہراہ، شاہ سوار، شاہکار، ان میں سبھی۔ تو یہ سب کی سب جو ہے آپ کو اس میں مکبر کی مثالیں ہیں۔ اس میں مکبر جس کے ذریعے بڑاپن بیان کی جائے، ہے نا، دیکھیے شاہراہ یہ بڑا راستہ کہتے ہیں، شاہ سوار یہ بھی بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، شاہکار وغیرہ بھی اس میں مکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے، عقل مند، لاجواب، بندوق، مشکل۔ تو دیکھیے عقل مند میں جو مند ہے نا یہ حرف لاحقہ کی مثال بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللاجواب یہ آپ کو جو لاجواب میں جو لا ہے یہ حرف سابقہ کی مثال ہے کہ نہیں؟ تو عقل مند یہ آپ کو حرف لاحقہ کی مثال۔
اس کے بعد کہ ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ مکان ہے، چاقو ہے، پھل ہے، پانی ہے۔ اسم اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم، دیکھیے چاقو کیا ہے؟ ایک اوزار ہے کاٹنے کے لیے، تو اسم اعلیٰ کی مثال آپشن نمبر بی یعنی چاقو۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 53 ہے، ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ کھیلنا، کھیل، کھیلو، کھلاؤ۔ ذیل میں حاصل مصدر بتانا، یعنی ان چاروں میں آپ کو بتانا ہے کہ حاصل مصدر کون ہے۔ تو دیکھیے سوال نمبر کتنا ہے؟ 53 ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ کھیلنا سے کھیل ہو جائے گا، یہ آپ کو ہو جائے گا حاصل مصدر۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں اس میں مصدر کون ہے؟ لفظ کون ہے؟ بچہ، کتاب، کتابچہ، ان میں سبھی۔ تو کتابچہ جو ہے یہ آپ کو اس میں مصغر کی مثال بن جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ شعراء، اشعار، شاعرہ، ان میں کوئی نہیں۔ شعر کی جمع ہوتا ہے اشعار، شعر کی جمع اشعار۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی، خوشبو، آواز، تمنا۔ مذکر بتانا ہے ذیل میں۔ دیکھیے سوال نمبر 56، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی پانی کیا ہے؟ آپ کو مذکر لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 57، ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹنا، ہم لوگ، جانا، خوبصورت۔ دیکھیے پٹنا یہ اس میں جامد کی مثال ہے، ہم لوگ یہ آپ کو ہو جائے گا ضمیر جمع متکلم کی مثال، خوبصورت یہ صفت ہے۔ تو بچ گیا کیا؟ جانا۔ تو جانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، کھانا ایک فعل ہے، چلنا ایک فعل ہے، سونا ایک فعل ہے۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ کھیل، اچھا، تحفہ، آنا۔ اچھا ہونا، خراب ہونا، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ صفت ہے نا۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ تپاک، تالاب، تخت، تعداد۔ سوال نمبر 59، سوال نمبر 59 ہے، کیا ہے؟ سوال نمبر 59 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی تعداد ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ بادل، مکان، ہوا، درخت۔ اس کا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی ہوا، یہ آپ کو ہے مؤنث لفظ۔ اس کے بعد ایک اور ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وطن، وصال، وفا، ورق۔ تو دیکھیے اس کا بھی رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی وفا۔ دیکھیے مؤنث اور مذکر جو ہے یہ بہت خاص سوال ہے، اور یہ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں نا اسی میں سے کوئی نہ کوئی مثال بیٹھال دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ اس کا ٹینشن نہیں لینا ہے، بلکہ یاد رکھ لینا ہے کہ ہوا، وفا، یہ سب کیا ہے؟ تعداد، یہ سب مؤنث کے اندر آتا ہے۔ ذیل میں مذکر لفظ کون ہے؟ دیکھیے ذیل میں مذکر کا بھی آ گیا، ہاتھی ہے، ہاتھ ہے، ہاتھی ہے، ہل ہے، اور ان میں سبھی ہے۔ تو 62 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ہاتھ، یہ بھی مذکر، میرا ہاتھ لاؤ، میرا ہاتھی کدھر گیا ہے؟ ہل چلانا، ہل، میرا ہل لاؤ یا میرا ہل چلانا ہے تم کو، اس طریقے کا جملہ بنانا۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ احمد کی ٹوپی لال ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کرے۔ دیکھیے احمد کی ٹوپی لال ہے، ٹوپی کیا ہے؟ یا تو لال ہوگا یا کالا ہوگا، سفید ہوگا یا بلو ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو لال یہ صفت کہلائے گا، اور ٹوپی کیا ہو جائے گی؟ موصوف۔ سوال کیا پوچھا ہے کہ احمد کی ٹوپی لال ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کریں، یعنی صفت کو بتائیں۔ احمد ٹوپی کی لال، دیکھیے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ لال۔ اس کا رائٹ آنسر لال صفت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ لال آپ کو صفت ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، اس جملہ میں کون سا لفظ فعل ہے؟ بچے، کھیل میں، میدان۔ دیکھیے ہر ایک کو سمجھ لیتے ہیں، کھیلنا کیا ایک فعل ہے، کھیلنے والا کون ہے؟ بچہ، تو وہ ہو جائے گا فاعل، اور میدان ہو جائے گا مفعول، کام ختم ہو رہا میدان پہ۔ تو اس جملہ میں کون سا لفظ فعل ہے؟ تو آسان لفظ میں کہیں گے فعل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یعنی کھیل کہیں گے فعل کو، کھیل کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے، الٹا بولا گیا تھا۔ وہ لوگ کام کر رہے تھے، یہ جملہ کس زمانے میں ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، ان میں کوئی نہیں۔ وہ لوگ کام کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کو ہو جائے گا ماضی کے بارے میں، ہے نا۔ یہ جملہ کس زمانے میں ہے؟ ماضی۔ ماضی میں بھی جو کئی قسمیں بنتی ہیں اس میں سے آپ کو ہو جائے گا ماضی بعید، یعنی ایک لمبے وقت پہلے، بہت پہلے یہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو حرف مرکب کی کل تعداد کتنی ہے؟ حرف مرکب کی کل تعداد کتنی ہے؟ 10، 15، 20، 25۔ حرف مرکب
جیسے آپ لے لیں مثال دے کے سمجھا دیتے، یہ ہو گیا با، یہ مفرد لفظ ہے، اب با میں جو جسمی ہا لگا دیتے تو یہ ہو گیا حرف مرکب لفظ، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی۔ تو اس کا رائٹ آنسر کتنا ہے؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 15۔ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، ضمیر، صفت، ان میں کوئی نہیں۔ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں فعل، کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا، علم صرف، علم بلاغت، علم عروض۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی اس کو کہتے ہیں علم ہجا۔ شاعر کا وہ نام جسے وہ اپنے اشعار میں، اشعار لکھا ہوا لیکن ہو جائے گا اشعار میں استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، خطاب، عرف، تخلص۔ شاعر کا وہ نام جسے وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا اسے کہتے ہیں تخلص۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں الف ممدودہ کی مثال کون ہے؟ اب، شام، آج، عام۔ تو سوال نمبر 70 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی آج۔ کیا ہو جائے گا؟ آج۔ اس میں الف ممدودہ ہے، یہ الف ممدودہ کی مثال ہے۔ ذیل میں واو معروف کی مثال کون ہے؟ طور، تھوڑا، موڑ، چوڑا۔ چوڑا کر لے اس کو۔ تو دیکھیے ذیل میں واو معروف کی مثال ہو جائے گا طور۔ واو معروف جس کو کھینچ کے پڑھا، جس واو کو کھینچ کے پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں واو معروف۔ اور تھوڑا، موڑ، چوڑا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو واو مجہول کی مثال ہے۔ ذیل میں واو معدولہ کی مثال کون ہے؟ خوب، خواب، جواب، وہاں۔ واو معدولہ جس واو کو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے اس کو کہتے ہیں واو معدولہ کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ، جیسے دیکھیے خواب ہے، یہ خواب لکھا گیا ہے واو کے ساتھ لیکن واو کے ساتھ پڑھا نہیں جا رہا، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی۔ ذیل میں حرف مرکب کی مثال کیا ہے یا کون ہے؟ اس طریقے سے بول سکتے ہیں با، فا، خو، یا۔ ابھی اوپر بتائے تھے کہ با یہ حرف مفرد ہے، فا بھی حرف مفرد ہے، اب خو جو ہے یہ حرف مرکب ہے، یہ اصل پا تھا، اب پا میں دو جسمی ہاں ملا دیے تو پھا ہو گیا، یا آپ پے بولے پے میں دو جسمی ہے ملا دیے تو پھا ہو گیا، تو یہ ہو گیا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد عالم کا ضد کیا ہے؟ عالم کا ضد کیا ہے دیکھ لیجئے، علم، جاہل، بے علم، تعلیم۔ عالم کا الٹا ہو جائے گا آپ کو جاہل، کیا ہو جائے گا؟ جاہل۔ ذیل میں مصدر کی مثال کون ہے؟ آنا، آؤ، قلم، آسمان۔ آنا کیا؟ یہ مصدر کی مثال ہے، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں ضمیر کی مثال کون ہے؟ تم، احمد، کھانا، یہاں۔ تو تم کیا ہے؟ یہ ضمیر کی مثال ہے، وہ سب، تو، تم، میں، ہم۔ تو اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 5، 7، 10۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں بنتی، کتنے قسمیں بنتی؟ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے 9 2 11 ہونا ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مصرع، ضرب المثال، فقرہ۔ 9 2 11 ہونا کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کو محاورہ کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں مذکر لفظ کون ہے؟ پانی، نکاح، مطلب، ان میں سبھی۔ تو یہ سب کے سب جو ہے آپ کو مذکر لفظ ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں مذکر لفظ کون ہے؟ قطار ہے، قبر ہے، کاغذ ہے، اور ان میں سبھی۔ سوال نمبر 80 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی کاغذ جو ہے آپ کو مذکر لفظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذیل میں متکلم کون ہے؟ وہ سب، ہم، تم لوگ۔ ذیل میں متکلم کی مثال ہو جائے گا آپ کو ہم، کیا ہو جائے گا؟ ہم، یہ متکلم کی مثال ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو تیرنا سے اس میں فعال کیا ہوگا؟ تیرگی، تیراک، تیر، ان میں کوئی نہیں۔ تیرنا سے اس میں فعال ہو جائے گا آپ کو تیراک۔ تیراک کس کو بولتے ہیں؟ تیرنے والے کو بولتے ہیں، تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کاش میرا کام ہو جاتا، یہ کیسا جملہ ہے؟ دعا، ندا، امر، تمنا۔ یہ تمنا کرنا ہوا، خواہش کرنا ہوا، کاش میرا کام ہو جاتا تاکہ میں گھر چلا جاتا، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ ندا ہے، استفہامیہ، تمنا، امریہ۔ تو یہ دیکھیے تمہارا نام کیا، یہ پوچھنے والا سوال ہے، استفہامیہ بھی سوالیہ جملہ ہوتا ہے، تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آنکھ بھر آنا، یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال۔ سوال نمبر 85 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی یہ محاورہ ہے۔ آنکھ بھرانا یہ کیا ہے؟ آپ کو محاورہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ آغاز، مکان، تحفہ، تکلیف۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے
تکلیف آپ کو مؤنث لفظ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں فاعل کی نشاندہی کیجیے۔ احمد فٹ بال کھیلتا ہے۔ فاعل کھیلنا کیا ایک فعل ہے، کھیلنے والا کون ہے؟ احمد ہے، تو احمد ہو جائے گا فاعل۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ کتا بھونکتا ہے، اس جملہ میں اس میں صوت کون ہے؟ کتاب بھونکتا ہے کوئی، تو آپ کو ہو جائے گا بھونکنا، کیا ہو جائے گا؟ اس میں صوت ہو جائے گا۔ چھن چھن جیسے اس میں صوت ہے، ویسے بھونکنا بھی کیا بھونکتا کیا ہو جائے گا؟ اس میں صوت ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ یہ جملہ کس زمانے میں ہے؟ ماضی، یا کس زمانے سے اس کا تعلق ہے؟ حال، مستقبل کوئی نہیں۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، یہ حال کی بات ہے۔ آدمی پوچھے کہ وہ بچے کہاں؟ تو میدان میں کھیل رہے ہیں، تو یہ آپ کو حال ہو جائے گا۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ نور کا ضد کیا ہوگا؟ انور، انوار، ظلمت، ظلم۔ نور کے معنی آتے روشنی کے، ظلمت کے معنی آتے تاریکی کے، تو نور کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ظلمت ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو فتح کا ضد کیا ہوگا؟ ہار، شکست، جیت، ان میں کوئی نہیں۔ فتح کے معنی آتے ہیں کامیاب کے، فتح کے معنی کیا آتے ہیں؟ کامیاب کے۔ شکست کے معنی آتے ہیں ہار کے، فتح کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ شکست۔ اس کے بعد دیکھیے، ذیل میں ضمیر تنکیری کی مثال کون ہے؟ کوئی، تم، کون، ہم لوگ۔ تو ضمیر تنکیری کی مثال آپ کو ہو جائے گا کوئی۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، تعریف کا الٹا کیا ہے؟ تعریف کی ضد، تعریف کا ضد کیا ہے؟ توہین، اچھائی، انعام، ان میں کوئی نہیں۔ تو تعریف کا الٹا ہوتا ہے توہین، کیا ہوتا ہے؟ توہین۔ لکھنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ لکھانا، لکھانا، لکھاوٹ، لکھو، ان میں سے بھی۔ لکھنا سے حاصل مصدر آپ کو ہو جائے گا لکھاوٹ، کیا ہو جائے گا؟ حاصل مصدر لکھاوٹ ہو جائے گا۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو خدا کا بندہ، اس میں مضاف الیہ چنیے۔ خدا کا بندہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، خدا کا بندہ، ان میں کوئی نہیں، تو بندے کا نسبت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی خدا۔ مضاف الیہ کون ہے؟ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ عیدگاہ ذیل میں کیا ہے؟ اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ۔ عیدگاہ آپ کو ہو جائے گا اس میں ظرف، کیا ہو جائے گا؟ اس میں ظرف ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو قلم تراش ذیل میں سے کیا؟ ہر ایک کی مثال اوپر آ چکی ہے تعریف کے ساتھ۔ اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں ظرف۔ تو قلم تراش جو ہے آپ کو اس میں اعلیٰ ہو جائے گا۔ گلی کا مترادف لفظ کون ہے؟ محلہ، سڑک، کوچہ، ان میں کوئی نہیں۔ گلی کا مترادف جس کے الفاظ تو الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب ایک ہو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گلی، کوچہ کہتے ہیں نا، تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، سوال نمبر 99 ہے، کیا ہے؟ لوہا کا مترادف لفظ کون ہے؟ دیکھیے، اس کا مترادف کون ہے؟ دیکھ لیجئے، آہن، حدید، فولاد، ان میں سبھی۔ آہن بولے، حدید بولے، فولاد بولے، سب کے معنی آتے لوہا، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، چڑھنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ چڑھو، چڑھانا، چڑھائی، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 100 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا چڑھنا سے چڑھائی، کیا ہو جائے گا؟ چڑھائی۔ دیکھیے، 100 سوال مکمل ہو چکے۔ آپ کی تیاری کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ آپ ہم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبرات امتحان کے اندر ضرور آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔